السلام علیکم. ہم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل لٹریری سرکل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیٹافورک ریفرنس، اینافورک ریفرنس اینڈ ایگزوفورک ریفرنس. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کیٹافورک ریفرنس. اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے: the type of reference when a word or phrase refers to something mentioned later in the discourse or discussion. بیسیکلی کیٹافورک ریفرنس کو آپ فارورڈ ریفرنس بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ کام ہی اسی طرح کرتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا نام لیے بغیر اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں یا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے سے، اور بعد میں آپ اس کا نام لیتے ہیں یا اس چیز کو یا اس ناؤن کو یا اس اینٹی کو آپ مینشن کرتے ہیں. اول میں آپ اس کے بارے میں جسٹ باتیں کرتے ہیں اس کا نام لیے بغیر. اچھا، اس کی اگزامپل سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ although I phone her every week، اگرچہ میں اسے ہر ہفتے کال کرتا ہوں. my mother still complains that I do not keep in touch often، لیکن پھر بھی میری ماں یہ شکایت کرتی کہ میں اسے کانٹیکٹ میں نہیں رہتا. اب اگر آپ اس فرسٹ کلاس کو دیکھیں نا، although I phone her، یہ ہر جو ہے نا یہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے کہ یہ ہر کون ہے، لیکن اگر آپ دوسرے کلاس کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا مائی مدر. تو مائی مدر سے آپ یہ پہچان سکیں گے کہ یہ ہر اشارہ تک کس کی جانب؟ مائی مدر کی جانب. تو یہ کون سا ریفرنس ہو گیا؟ یہ کیٹافورک ریفرنس ہو گئی، کیونکہ ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ کیٹافورک ریفرنس ایک فارورڈ ریفرنس ہوتا ہے اور یہ بعد میں آنے والی چیز کے لیے پہلے سے ہی اشارہ کر دیتا ہے، جیسے کہ ہر ریفرز ٹو مائی مدر. اچھا، اس کے بعد the book was there on the table. I would never read Moby Dick and I did not intended to do so now. اچھا، یہاں پر دیکھیں نا کہ the book was there on the table. اب جو بک ہے نا تو یہ ہمیں اسپیسیفائڈ نہیں کہ یہ کون سا بک ہے، انگلش کا بک ہے، میتھس کا بک ہے، کیمسٹری کا بک ہے، ناول ہے، کون سا بک ہے. لیکن اگر آپ دوسرے کلاس کو دیکھیں یا دوسرے سینٹنس کو دیکھیں تو وہاں پر آپ نے یہ پڑھ لیا کہ موبی ڈک. تو یہ بک نے اشارہ کیا کس کی طرف؟ جو آنے والا اسپیسیفائڈ نیم ہے یا بک ہے وہ ہے موبی ڈک. سو دا بک ریفرز ٹو موبی ڈک. تو یہ بھی کیٹافورک ریفرنس ہو گیا. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اینافورک ریفرنس. اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ اٹ occurs when a word or phrase refers to something mentioned earlier in the discourse. اچھا، اس کا مطلب اسے ہم بیک ریفرنس بھی کہتے ہیں یا بیکورڈ ریفرنس بھی کہہ سکتے ہیں. کیٹافورک کو فارورڈ ریفرنس، اینافورک کو بیکورڈ ریفرنس، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز پہلے سے ہی ڈسکس ہوئی ہو یا ڈسکلوز ہوئی ہو، اس کا نام لیا گیا ہو، لیکن بعد میں آپ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تھرو فریز اور تھرو ورڈز. اچھا، اگزامپل سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ جان went to the bank, he was annoyed because it was closed. کہ جان بینک کو گیا. اچھا، آپ نے یہ پڑھ لیا کہ بینک کو کون چلا گیا؟ جان. اچھا، تو یہ ہمارے ساتھ سبجیکٹ اسپیسیفائڈ ہو گیا. he was annoyed because it was closed. سو یہاں پر آپ نے پڑھا کہ he، تو یہ he اشارہ کرتا ہے، ریفرز بیک کرتا ہے کس کی جانب؟ جان کی جانب. اچھا، اینڈ اٹ ریفرز ٹو دا بینک، اور اٹ اشارہ کرتا ہے بینک کی طرف. تو یہ ہو گیا اینافورک ریفرنس. اس کے بعد لاسٹ جو ہے نا وہ ہے ایگزوفورک ریفرنس. اٹ occurs when a word or phrase refers to something outside the discourse. ایگزوفورک ریفرنس وہ ہوتا ہے نا، یہ تو نہ بیکورڈ ریفرنس ہوتا ہے نہ فارورڈ ہوتا ہے، چونکہ فارورڈ کیٹافورک ہوتا ہے اور بیکورڈ جو ہے نا وہ اینافورک ہوتا ہے. ایگزوفورک اس طرح کا ریفرنس ہے کہ آپ اس میں اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہو جو مطلب ڈسکورس کا پارٹ نہیں ہوتا. آج جو ڈسکورس ہوئی ہو، جو ڈسکشن ہو رہی مطلب وہ اس میں شامل نہیں ہوتا. اگزامپل کچھ اس طرح کہ they are late again, can you believe it? I know, well they would better get
here soon or it will get cold. کہتا ہے کہ وہ دوبارہ لیٹ ہے، کیا تم یقین کر سکتے ہو کہ وہ دوبارہ لیٹ ہے؟ دوسرا کہتی ہے کہ I know will that get soon and it will get cold. ہاں میں جانتا ہوں اگر وہ یہاں پر آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ چیز ٹھنڈی ہو جائے گی. اچھا تو یہاں پر they refers to some people outside the discourse but noun to both the speaker. اچھا they جو ہے نا یہ ریفرس کرتا ہے outside، مطلب اگر کیٹافورک اور انافورک میں جو چیزیں کے لیے ریفر کرتے ہیں تو وہ ڈسکورس کے اندر ہی ہوتی تھی، لیکن ایگزافورک میں ڈسکورس کے باہر ہوتی ہے، مطلب جو جہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہو. تو دے ریفرس ٹو سم پیپل، آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ مطلب کچھ فرینڈ ہے، دو فرینڈ ہے، وہ اپنے اور فرینڈ کا ویٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے کہہ رہے کہ دے آر لیٹ، مطلب وہ پھر لیٹ ہے. تو دے ریفرس ٹو سم پیپل. اچھا اینڈ اور اس کے بعد جو ایٹ ہے نا، تو ایٹ بھی کسی چیز کی طرف ریفر کر رہا ہے، چونکہ دونوں بوتھ دا اسپیکر نو اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر تھنگ. جو وہ کہہ رہے کہ نا کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی، یا تو مطلب یہ ڈنر ہے یا یہ باہر کا موسم ہے کہ موسم ٹھنڈا ہو جائے گا بہت زیادہ. تو یہ بٹ ایٹ جو ہے نا یہ دونوں اسپیکر کو اس کے متعلق پتہ ہوگا. اچھا اس ایگزافورک ریفرنس میں آپ یہ ایک بات بھی نوٹ کریں کہ اٹ ریکوائر سم شیئرڈ نالج بٹوین ٹو اسپیکر اور بٹوین رائٹر اینڈ ریڈر. تو اس میں یہ بات ہے کہ شیئرڈ نالج یہاں پر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم یہاں پر ریفرنس دیتے ہیں ڈسکورس کے آؤٹ سائڈ، مطلب آؤٹ سائڈ آف ڈسکورس جب ہم ریفرنس دیں گے تو یہ ضروری ہے کہ دونوں اسپیکر اس پرٹیکولر چیز کے متعلق ایک شیئر یا میوچول نالج یا علم رکھتے ہو، اس چیز کا اسپیکر کو پتہ ہو، یا رائٹر اور ریڈر کو اس چیز کا آلریڈی ہی پتہ ہو. سو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو کائنڈلی ہمارا پیج چینل لائک اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.